اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی سب سے قیمتی دولت اس کی رحمت ہے۔ جس خوش نصیب کو اس کی رحمت نصیب ہو گئی، سمجھ لیں اس کو دین اور دنیا اور آخرت کے سب خزانے نصیب ہو گئے۔ انبیاء اور رسول سب کے سب اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے۔ آپ کے ایمان کے لیے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ بھی رحمت کے طلبگار بن جائیں گے کہ دیکھیں انبیاء اور رسول کیسے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، انہوں نے اس کے بعد اللہ سے رحمت ہی کا سوال کرتے ہوئے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر اپنی رحمت نہ کی تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین میں سب سے پہلا رسول بننے کا شرف بھی حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ بیٹے کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سرزنش کی تو فوراً اللہ کے سامنے جھک کر رحمت کے یوں طلبگار بن گئے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بلا شبہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تو اس سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحمت نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی رحمت کیسے طلب کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے تلقین فرمائی کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل ہونے کے بجائے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ فرمایا یہ تو میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، اصل میں محفوظ وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اس کی رحمت کے طالب بھی رہیں۔ رحمت مانگنے والوں کی اللہ بڑی لاج رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ظالم بھائی جب آپ کے سامنے آئے، بچپن میں کی ہوئی زیادتی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شرمندگی تھی اور اس بات کا احساس تھا کہ شاید ہمارا یہ گناہ ناقابل معافی ہو، لیکن شرم و حیا کی پے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف فرما کر اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ تمہارا گناہ اور ظلم بالکل ناقابل معافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں، وہ بلا شبہ تمہارے اعتراف گناہ پر اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور رسالت دونوں عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ہواؤں فضاؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور ایسے اعمال کروں
کہ تو خوش ہو جا اور مجھے اپنی رحمت سے نیکوکاروں نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بے مثال بادشاہ اور نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے نیکوکار بن گئے، جبکہ اللہ کے عظیم پیغمبر اور رسول شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کے سہارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اصحاب کہف پر جب وقت کے ظالم بادشاہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں پر بظاہر زندگی گزارنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ساز و سامان وہاں پہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت ہی کا سوال کیا اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی عطا فرما، آسانی کا سامان پیدا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے اصحاب کہف سے اتنا پیار کیا کہ ان کو تھپکی دے کر سلا دیا، ان کی کروٹیں بھی خود تبدیل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر حالات کس قدر ناساز کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی رحمت مل جائے تو سب برکتیں بہاریں ہی بہاریں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رب العالمین سے اس کی رحمت ہی کا سوال کرتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب مجھ سے میری رحمت مانگا کرو۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے میری رحمت مانگا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے معاف کر اور رحمت عطا فرما، اور تو ہی اور اے رب مجھے معاف فرما اور رحم فرما، اور تو ہی رحمت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی 23 سالہ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اس کی رحمت ہی کا سوال کیا، بلکہ آپ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رحمان اور رحیم مجھے تو صرف تیری رحمت ہی کا سہارا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز دعا سماعت فرمائیں، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کس طرح ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہے۔ اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سارے معاملے سدھار دے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے عظیم جلیل القدر انبیاء اماموں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی رحمت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیرے رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے اپنی رحمت اور اس کا فضل مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔